شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے، اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا وہ بھی کافر۔ ہاں صرف یہ کہ آپ نے صرف نبی کہنے والے کو کہا ہوا ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا، ایک بندہ کہہ دے میں شراب پی رہا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ شرابی ہے، دوسرا اسی شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ جوس ہے۔ میں تو دونوں کو شرابی مانتا ہوں۔ میں تو دونوں کو شرابی مانتا ہوں، یعنی جو یہ کہے کہ مجھ پر الہام ہوتا ہے وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، کتے کی موت مرے، اور وہ اس طرح ہے کہ جیسے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کر پی رہا ہے۔ اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ ملائیشیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مجھ پر الہام ہوا، یعنی اس نے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کر پی لیا۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا، وہی تو آتی نہیں، نبوت تو ختم ہو گئی، کوئی بول نہیں تھا، لیکن الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کر دیتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر الہام ہوا، اور یہ پاکستان آنے سے پہلے ان کا یہ پوڈ کاسٹ ہے، نادر علی کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہے، اور یہ ویڈیو مرزا نے اپنے آفیشیل چینل پہ اس کا لنک شیئر کیا کہ اس کو دیکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھ پر الہام ہوا۔ مجھے آپ بتائیں کتنے کمینہ آدمی ہے، ایک طرف کہتا ہے کہ کافر ہے جو یہ کہے کہ مجھ پر الہام ہوا، اور دوسری طرف ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر الہام ہوا، اس ویڈیو کو شیئر کر رہا ہے۔ اور جب ہم نے بتایا کہ جناب علی آپ کا تو کفر کا فتویٰ ہے، کہ لگا نہیں ان کی زبان پھسل گئی ہوگی، جب پاکستان آئیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ رجوع کر لیں۔ ابھی اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے نادر علی کی پوڈ کاسٹ میں۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا۔ الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کر دیتے۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا۔ الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کر دیتے۔ وہ بیسیکلی یہی لفظ بولنا چاہ رہے تھے شرح صدر، ان کے منہ سے الہام نکل گیا، اس کے وجہ سے سارے بریلوی میرے پیچھے پڑ گئے کہ انجینئر صاحب جو ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں، تو اس بیچارے سے الفاظ کا چناؤ غلط ہو گیا۔ وہ بیسیکلی شرح صدر کہنا چاہ رہا تھا، جو اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہام کر دیا اس وقت جواب۔ اس طرح نہیں ہوتا بھائی، نہ اس طرح دین کے معاملات چلتے ہیں۔ اور وہ اگر میری فون پہ بات ہوئی ان سے یا کوئی ملاقات کے چانس بنے تو میں ان سے کہہ بھی دوں گا کہ یار اس کے اوپر آپ رجوع کریں، آپ نے کیا لفظ بولا ہے یہ ذرا دیکھ لیں۔ بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی۔ بہتر ہے کتے کی موت مر جاتے ہیں یہ بکواس کرنے سے پہلے، امت کو اتنے بڑے عذاب میں ڈالنے سے پہلے، کہ بعد میں غلام احمد قادیانی دجال جیسے لوگ جو ہیں وہ تمہاری باتوں کا کی پلی لیں۔ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو موت آ جانی چاہیے تھی، بہتر تھا کتے کی موت مر جاتے۔ کتے کی موت مرے، وہ دار اسلام سے خارج ہیں۔ یہ اولیاء کرام کے بغض میں اس نے باتیں کی، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اللہ کریم کا فرمان ہے حدیث قدسی، من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اعلان جنگ ایسے ظاہر ہوتا ہے۔ اس نے بھڑکے ماری، دار اسلام سے خارج ہیں جو کہتے ہیں ہم پر الہام ہوا، اور کتے کی موت مرے۔ اب یہ کتے کی موت مرے گا کہ نہیں؟ مرزا مرے گا، ڈاکٹر ذاکر نائک مرے گا، کون مرے گا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کتنا کمینہ آدمی ہے، ایک طرف اتنا سخت فتویٰ کہ جناب علی کتے کی موت مرے اور دار اسلام سے خارج ہیں، اور دوسری طرف وہی بات ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہا کہ میرے محبوب ہیں، وہ مجدد ہیں، ان کی ویڈیوز شیئر کرو۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اچھا میرے بھائیو، آج کے دوسرے کرنٹ افیئر کی طرف آ جائیں، اور وہ ہے ہمارے ممدوح اور محبوب ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی، جو انشاءاللہ تعالی پاکستان وزٹ پہ آ رہے ہیں اکتوبر کے پہلے ویک میں انشاءاللہ تعالی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی اس دور میں اسلام کے جو مجددین ہیں ان میں سے ایک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔
ایٹ لیسٹ انہیں سپورٹ کرنے کے لیے، انہیں مزید حوصلہ افزائی دینے کے لیے ضرور شامل ہونا چاہیے. بہرحال ہماری طرف سے تو ویلکم ہے جی، ہم انشاءاللہ تعالی ہر معاملے میں سپورٹ کریں گے اور ان کی ویڈیوز کو بھی انشاءاللہ شیئر کروا دیں گے اپنے آفیشیل چینل سے. یہ ویڈیو کوئی پرانی نہیں ہے. جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مجھ پر الہام ہوا، اس کے بعد جب ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آ رہے تھے تو اس وقت مرزا نے ویڈیو بنائی. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس واضح موقف کے بعد کہ مجھ پر الہام ہوا، اس کے بعد کہہ رہا کہ یہ میرے محبوب ہیں، یہ مجدد ہیں، ان کی ویڈیو شیئر کریں. مجھے آپ بتائیں کتنا کمینہ آدمی ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک، جو شراب کو جوس کہہ کر پی رہا ہے، اس کے نزدیک کافر ہے. اب اس کا محبوب بھی بن گیا، اس کی ویڈیوز بھی شیئر کرا رہا ہے، اور جو ان کے مخالف ان کو گالیاں بھی دے رہا ہے. تو یہ فتوے مرزا پر خود پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو اس موقع پر کافر نہیں ہے، کافر مرزا ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کافر نہیں، کفر اسی کی طرف لوٹے گا. ہم آپ کو دکھا رہے اس کی کمین کی کتنا کمینہ آدمی ہے کہ اس کا موقف ہے کہ الہام کا عقیدہ رکھنے والا وہ کافر ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح طور پر کہا، اور اس کے باوجود اس کو محبوب بھی مان رہا ہے، اس کو جناب عالی اس کی ویڈیوز بھی شیئر کرا رہا ہے. مطلب یہ کہ کمینہ آدمی ہے، اس کو صرف بغض اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے ولیوں کے بغض میں آ کے نعوذ باللہ مسلمانوں کو اور اولیاء کرام کو کافر کہہ رہا ہے، دار اسلام سے خارج کہہ رہا ہے، اور خود دار اسلام سے خارج ہوا. کوئی کروڑوں مسلمانوں کو اس نے کافر کہا، اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جناب عالی جو کہے کہ اس پر عذاب ہے تو وہ کیا ہے، کلمہ کفر ہے، اور پھر اس نے کلمہ کفری بک دیا. اس سے اگلی بات ہے جو لوگ ورڈکٹ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا، کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ. نہ لی دوسرا اولاد میں منگولا دیا، ہاں تو صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول. باقی یہ عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوا منگولوں کی شکل میں. چاچی بھی گئی، اوے چاچو پہلے چاچی نہ نکاح دوبارہ کر، پھر مرید دوبارہ کر. چاچو تیری چاچی گئی، ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا. اپنے فتوے سے کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا نکاح اپنا ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ اس نے کہا کہ جو یہ کہے کہ اس پر عذاب آئے کلمہ کفر ہے، اور پھر اس نے یہ کہا کہ جو کلمہ کفر بولے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ اس کے اپنے فتوے سے اس کا نکاح ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ اس نے خود فتویٰ دیا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جناب علی اس پر عذاب آیا ہے، یہ کلمہ کہنا کلمہ کفر ہے، اور اس نے بک دیا کہ منگول مسلمانوں پر عذاب بن کے آئے، اور اس نے فتویٰ کیا دیا جو کلمہ کفر بولے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کا نکاح ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ اپنے فتوے سے کافر بھی ہوتا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹتا ہے جب یہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے حرام کام کرتا ہے، اس لیے حرام کاری کر کے اس طرح بکوازات کرتا ہے، مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگاتا ہے، اور دراصل خود کافر ہو جاتا ہے. ایسے کافروں سے بچیں جو اپنے آپ کو کافر کرتے ہیں، اور جو اس کو مانتے ہیں ان کو ہی کافر بناتا ہے. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں جن تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں جن تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. کیا اس طرح کی تبلیغ دینے والا کافر نہیں ہوگا؟ اور جو اس تبلیغ کو آگے پہنچانے والے کافر نہیں ہوگے؟ کیسی خطرناک گستاخی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالی، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، اور یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ مرزا دے رہا ہے. تو یہ نوجوانوں کو گمراہ جہنمی بنا رہا ہے. بھئی اپنی آخرت کی فکر کریں، اس کمینے کے پیچھے جا کے آپ نے جہنم میں پہنچنا ہے. اور اس ویڈیو پر 66,000 ویوز تھے، اور مرزا کے چیلوں کے سینکڑوں میں نیچے کمنٹس تھے. صابر بہت اچھا کام کر رہے ہو، اس لڑکے کا نام ہے صابر، بہت اچھا کام کر رہے ہو. تو وہ سارے کمنٹس کرنے والے بھی کافر، مرتد، گمراہ، گستاخ. تو اس کو مان کر تم گستاخ ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، جہنمی بن جاؤ گے. یہ اپنے فتوے سے کافر ہے، جہنمی ہے. ایسے جہنمی سے بچیں، اپنی آخرت کی فکر کریں.